बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर तबाहकुन मिसाइल हमला। रूस ने यूक्रेन के फौजी तरबियती मरकज़ पर तारीख का सबसे होलनाक हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने आईसीबीएम और सिकंदर मिसाइल समेत जदीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल किए। रूसी वजारत दिफा का दावा है कि इस हमले में 200 से जायद यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं। हमले में क्लस्टर बम और हाई एक्सप्लोसिव वारहेड इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्होंने जदीद जानी व माली नुकसान पहुंचाया। यह हमला जंग को एक खतरनाक मरहले में दाखिल कर चुका है। चीन ने ताइवान को घेरने की मुहिम तेज कर दी। जंग के बादल मंडलाने लगे। चीन ने ताइवान के गिर्द अपने 11 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे और 6 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए हैं। ये इकदाम बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की हमायत याफ्ता फौजी सरगर्मियों के रद्दमल में किए गए हैं। चीन अब ताइवान को चारों जानिब से फौजी दबाव में ला रहा है। तजियाकारों का कहना है कि चीन जल्द ही कब्जे की कोशिश कर सकता है। मगरबी ममालिक की मदाखलत ने इस मामले को एक आलमी बहरान में तब्दील कर दिया है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का ऐलान, ताइवान पर हमला हुआ तो चीन से जंग करेंगे। बरतानवी वज़ीर दिफा और ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने वाज़ह कर दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो चीन के खिलाफ मिलकर जंग लड़ेंगे। बरतानिया ने अपने जंगी बहरी जहाज ताइवान की समंदरी हदूद में गश्त के लिए भेज दिए हैं। ये एक सख्त और खुला पैगाम है कि चीन की पेशकदमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरतानिया ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो बीजिंग के खिलाफ मुकम्मल ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इस पेशरफ ने ताइवान तनाज़ा को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। चीन ताइवान पर बगैर फायरिंग कब्जे की हिकमत अमली पर काम कर रहा है। टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस वक्त ऐसी हिकमत अमली पर काम कर रहा है जिसके तहत वो ताइवान को बगैर जंग के अपने ज़ेर तसल्लुत ला सकता है। इसका मतलब ये है कि चीन फौजी दबाव, साइबर हमलों और इक्तसादी मुहासरे के जरिए ताइवान को झुकाने की कोशिश करेगा। अगरचे ये रास्ता पुरअमन दिखाई देता है, लेकिन मगरबी ताकतें इसे रोकने के लिए पुरअज़म नजर आती हैं। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया जैसे ममालिक पहले ही अस्करी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सूरत हाल जल्द ही शिद्दत अख्तियार कर सकती है। अमेरिका का रूस पर दबाव और प्यूटन का सख्त जवाब, हम पर कोई हुक्म नहीं चल सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 8 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था कि वो जंगी कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोके, वरना सख्त माशी पाबंदियां आयद की जाएंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसका जवाब यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले करके दिया है। रूसी हुकाम ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि वो हमें अमन मुज़ाकरात के वक्त का तयन करने का हक नहीं रखता। इस बयान के बाद कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है। अब जंग सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रही, बल्कि आलमी ताकतें भी बराह रास्त आमने सामने आती जा रही हैं। रूस के जल्जले के बाद आलमी सतह पर सुनामी वार्निंग जारी। जापान सबसे ज़्यादा खतरे में। रूसी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत के जल्जले के बाद दुनिया भर में सुनामी का खतरा पैदा हो गया है। जापान में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। लाखों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत दी गई है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। दूसरी तरफ अमेरिकी रियासत हवाई समेत चीन, एक्वाडोर और फिलिपाइन में भी सुनामी की लहरें टकराना शुरू हो चुकी हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर जापान को मुकम्मल तौर पर सुनामी ने हिट किया तो ये तबाही तारीख की सबसे बड़ी तबाही हो सकती है। अमेरिका, चीन, जापान और इंडोनेशिया में हाई अलर्ट। दुनिया भर में पानी की तबाहकारियों का खदशा। सुनामी की लहरों के बायस अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू और मेक्सिको समेत दर्जनों ममालिक में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिका ने बहरी जहाज़ों को साहिलों से दूर रहने की हदायत जारी की है, जबकि शहरियों को साहली इलाकों में निकाला जा रहा है। चीन में शदीद बारिशों और तूफानों ने तबाही की नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान में भी ग्लेशियर्स के पिघलने से शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा बढ़ता जा रहा है।
ماہرین کے مطابق یہ تمام مناظر صرف قدرتی نہیں بلکہ ممکنہ انسانی مداخلت کے اشارے دے رہے ہیں۔ جاپان میں ہر 100 سال بعد آنے والی بڑی قدرتی تباہی کی پیش گوئی۔ ماہرین کے مطابق جاپان میں ہر 100 سال بعد ایک بہت بڑا زلزلہ اور سونامی آتا ہے اور اب یہ وقت قریب آ چکا ہے۔ حکومت نے شہریوں کو بلند مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ موجودہ سونامی کی لہریں اگر پوری شدت سے جاپان کو ہٹ کرتی ہیں تو کروڑوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ معیشت کو کھربوں ڈالر کا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے اور نیوکلیر پلانٹس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ جاپان کی فزیکل اور انسانی انفراسٹرکچر پر اس کے دورس اثرات پڑیں گے۔ مودی نے پارلیمنٹ میں گرجدار خطاب کیا مگر اہم سوالات سے گریز کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں بھرپور انداز میں تقریر کی لیکن اپوزیشن کے اہم سوالات سے گریز کیا۔ راہل گاندھی بار بار پوچھتے رہے کہ کیا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹا کہنے کی ہمت رکھتے ہیں، مگر مودی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مودی کا کہنا تھا کہ دنیا کے کسی بھی لیڈر نے ان کی جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا مگر نام لینے سے پرہیز کیا، جبکہ ان کا اشارہ واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف تھا جس پر رد عمل جلد ہی امریکہ سے آ گیا۔ یہ گریز اور خاموشی مودی کو ایک بڑے سفارتی بحران میں ڈال سکتی ہے۔ بھارت کی ٹریڈ پالیسی ناپسندیدہ ترین ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ 1 اگست سے بھارت کو 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ اگر بھارت نے ٹیرف ادا نہ کیا تو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت امریکہ سے سب سے زیادہ ٹیرف لیتا تھا، اب نہیں لے گا۔ بھارت نے ہمیشہ روس سے اسلحہ خریدا، روسی توانائی کا سب سے بڑا خریدار بھی ہے اور یوکرین جنگ میں بھی بھارت کھل کر روس کا ساتھ دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی ٹریڈ پالیسی سخت ترین اور ناپسندیدہ ترین ہے۔ بھارت کی سخت تجارتی رکاوٹوں کی وجہ سے امریکی تاجروں کو نقصان بھی ہو رہا ہے۔ بھارت ہمارا دوست ضرور ہے مگر تجارت میں کبھی تعاون نہیں کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر پیوٹن کی سیکیورٹی ٹیموں نے اچانک بڑی تبدیلیاں کر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی سیکیورٹی ٹیموں نے صدروں کی حفاظت کے لیے بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں اور نئی ٹیکنالوجی اور آلات استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی ٹیم کو جدید بختر بند گولف کارٹ فراہم کی گئی ہے۔ یہ اسپیشل آرمرڈ گولف کارٹ امریکی خفیہ ایجنسی نے تیار کی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں گولف کھیل کے دوران سیکیورٹی ٹیم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہی بختر بند گاڑی استعمال کی تھی۔ اور دوسری طرف روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی سیکیورٹی ٹیم جدید اینٹی ایئر کرافٹ ڈرون سے لیس کر دی گئی ہے۔ یوکرین جنگ سے واپسی پر روسی فوجیوں سے رقم لوٹے جانے کا انکشاف۔ یوکرین جنگ سے واپس لوٹنے والے روسی فوجیوں سے سرکاری اہلکاروں اور پولیس افسران کی جانب سے تنخواہوں اور بونس کی رقم لوٹنے کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پیسے کی خاطر جنگ میں جانے اور بعد ازاں ملک واپس لوٹنے والے فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی سمیت ان سے رقم چھینے جانے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ سے تجارتی معاہدے کی خاطر مودی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاک بھارت جنگ کے بیانات پر خاموش ہیں۔ راہل گاندھی کی شدید تنقید۔ کانگریس کے مرکزی رہنما اور بھارتی لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار پھر نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار سے متعلق حقیقت بیان کر سکیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ مودی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ حقیقت ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% تک کا اضافہ ہو گیا۔ بیرنٹ خام تیل $72 فی بیرل کی سطح پر فروخت ہوا جبکہ WTI خام تیل $69 سے زیادہ میں فروخت ہو رہا ہے۔ فرانس اور برطانیہ کے بعد مالٹا کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ فرانس اور برطانیہ کے بعد مالٹا نے بھی ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔
ترک خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مالٹا کے وزیر اعظم نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ہمارے ملک کا موقف مشرق وسطی میں پائیدار امن کا حل تلاش کرنے کے ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ابیلا کا یہ اعلان برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر اور فرانس کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کے فوراً بعد سامنے آیا ہے۔ زمین کی نگرانی کے لیے بھارت اور امریکہ کا مشترکہ سیٹلائٹ لانچ کر دیا گیا۔ بھارت اور امریکہ نے ایک مشترکہ خلائی مشن کے تحت زمین کی نگرانی کے لیے ایک نیا سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ سیٹلائٹ خشکی، سمندر اور برفانی خطوں میں ہونے والی معمولی تبدیلیوں کو بھی شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حکومت پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر این ڈی ایم اے فلسطین کے لیے 100 ٹن پر مشتمل امدادی سامان 2 کارگو طیاروں کے ذریعے بھجوائے گی۔ امدادی پروازیں اگلے 2 دن میں روانہ ہوں گی۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور این ڈی ایم اے کی ٹیم اسلام آباد سے امدادی پیکج کی ترسیل کی نگرانی کریں گے۔ پاکستان کا جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ آج چین سے لانچ کیا جائے گا۔ چین کے زیچیانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو کے سائنسدان بھی موجود ہوں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق آج تقریباً 7 سے 8 بجے کے درمیان لانچنگ ہوگی۔ یہ مشن پاکستان کے خلائی پروگرام میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔